بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک پر ایک رحمدل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی 2 ملکہ تھیں۔ چھوٹی ملکہ اس کی طرح رحمدل تھی اور بڑی ملکہ بہت سنگ دل تھی اور اولاد سے محروم تھی۔ بادشاہ چھوٹی ملکہ اور اس کے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ بڑی ملکہ چھوٹی ملکہ اور ان کے بچوں سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن اس نے ان سب سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی اور اس نے گھر کے ملازم کو بھی ساتھ ملا لیا۔ ایک دن جب تینوں بچے باغ میں کھیل رہے تھے اور نزدیک کوئی اور نہیں تھا، ملازم بچوں کے پاس آیا اور انہیں کہا، آؤ میں تمہیں پورے باغ کی سیر کراتا ہوں۔ بچے بہت خوش ہوئے اور وہ ملازم کے ساتھ چل دیے۔ ملازم انہیں باغ کے دوسرے کونے میں لے گیا۔ ملازم نے پہلے وہاں سے ایک گڑھا کھودا ہوا تھا۔ جب تینوں بچے وہاں پہنچے تو ملازم نے تینوں کو اس کے اندر پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ بچوں کو زندہ دفنانے کے بعد محل میں جا کر اس نے اپنے کوارٹر میں اپنا حلیہ تبدیل کیا اور 1 گھنٹے کے بعد محل میں داخل ہوا۔ محل میں چیخو پکار تھی۔ بادشاہ سمیت تمام درباری محل میں اسی بات پر پریشان تھے کہ بچے کہیں کھو گئے ہیں۔ چھوٹی ملکہ تو بے ہوشی سے مری جا رہی تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے چھوٹی ملکہ کو بڑی مشکل سے اپنے کمرے تک پہنچایا۔ اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ بادشاہ سمیت جو بھی سامنے آتا وہ ان پر حملہ کرنے کے لیے دوڑتی۔ ایک دن اس نے بڑی ملکہ پر چھری سے حملہ کر دیا۔ ملازموں نے بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ نے ملازموں کو حکم دیا کہ چھوٹی ملکہ کو کہیں محل سے دور چھوڑ آئیں۔ وہ دن بھر شہر کی گلیوں میں گھومتی پھرتی، جبکہ بچے اس کے پیچھے پتھر لے کر پھرتے تھے۔ جبکہ شام کو وہ کسی چبوترے پر سو جاتی۔ ایک دن وزیر باغ میں چہل قدمی کے لیے گیا۔ اس کا گزر وہیں سے ہوا تو وہاں ایک خوبصورت درخت نظر آیا جس کے اوپر 3 پھول کھلے ہوئے تھے جو بہت ہی خوبصورت تھے۔ وزیر پھول توڑنے کے لیے آگے بڑھا تو پھولوں سے آواز آئی، ہم اونچے ہوتے جائیں گے، کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے، بادشاہ سلامت آئیں گے تو ہم ان کے پاس جائیں گے۔ وزیر بہت پریشان ہوا اور اس نے سارا ماجرا جا کر بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہوا اور وہاں پر چل دیا۔ بادشاہ نے بھی یہ پھول پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اسے یہ پھول بہت پیارے لگے۔ بادشاہ نے پھولوں کے پاس پہنچ کر پھول توڑنے کے لیے پھولوں کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ پھولوں سے آواز آئی، ہم مزید اوپر ہوتے جائیں گے، کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے، جب تک بڑی ملکہ نہ آئے گی ہم کسی کے پاس نہ جائیں گے۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ وہ بڑی ملکہ کو بلا کر لائیں۔ وزیر ملکہ کے پاس گیا اور اسے ساری کہانی سنائی۔ بڑی ملکہ نے جب سنا کہ اسے پھول بلا رہے ہیں تو وہ شوق سے چلی آئی۔ جب بڑی ملکہ نے پھولوں کو توڑنے کی کوشش کی تو پھولوں سے آواز آئی، ہم مزید اوپر ہوتے جائیں گے، کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے، جب تک چھوٹی ملکہ نہ آئے گی ہم کسی کے پاس نہ جائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ چھوٹی ملکہ کو تلاش کر کر لے آئیں۔ ملازموں نے ملکہ کو ہر جگہ تلاش کیا، آخر کار ملکہ مل گئی۔ جب اسے باغ میں لے آئے، جیسے ہی چھوٹی ملکہ نے پھولوں کو ہاتھ لگایا تو وہ پھول بچوں میں تبدیل ہو گئے۔ چھوٹی ملکہ اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ نے بچوں سے تفصیل پوچھی تو بچوں نے بتایا، ہمیں یہ ملازم یہاں لایا تھا اور گڑھے میں پھینک کر زندہ دفنا دیا تھا۔ اسی وقت یہاں سے ایک پری گزر رہی تھی، اس نے ہمیں پھول بنا دیا اور کہا جب وزیر یہاں سے گزرے گا تو تم انہیں یہ کہنا۔ یہ سن کر بادشاہ نے ملازم کو بلایا اور کہا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے بتایا کہ اسے یہ سب بڑی ملکہ نے کرنے کو کہا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ ملازم اور بڑی ملکہ کو اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، لیکن چھوٹی ملکہ نے بادشاہ کو ایسا کرنے سے منع کیا اور انہیں معاف کر دیا، اور پھر بادشاہ سلامت نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ پھر وہ لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔